جب بھی کوئی ٹیچر جو ہے وہ ایک بچے کو اسیس کرتا ہے تو اس کی بیہیویئرل اسیسمنٹ اور بیہیویئرل ٹریننگ دو الگ چیزیں ہوتی ہیں. بیہیویئرل ٹریننگ میں کانشیس برین کو ٹریگر کرواتے ہیں, اور بیہیویئرل اسیسمنٹ میں ہم کبھی بھی بچے کو کانشیسلی چیک نہیں کر سکتے. اسی لیے میں وہ پرچوں کے بھی خلاف ہوں, ان کوئزز کے خلاف ہوں, وائوا کے خلاف ہوں, کیونکہ وہ برین کو کانشیس کر کے ٹیسٹ لیا جاتا ہے. انسان کی اصلی اوقات تو اور اہلیت تو سب کانشیس روٹین میں ہوتی ہے. آپ ایک 3 گھنٹے کا پرچہ دے دیتے ہیں, وہ پرچے کے لیے تیاری بھی کر کے آ رہا ہے, وہ کانشیس برین کو چیک کرتے ہیں, اور جب وہ اپنی لائف گزارنے لگتا ہے تو اس کو کچھ بھی نہیں آتا, کیونکہ سب کانشیس اس کے مومنٹم اور ردم ہی نہیں بنا ہوتا. بالکل اسی طریقے سے آپ قبر کے جتنے مرضی سوال مسجد کے جمعے کے خطبے میں سن لیں, جب تک آپ کی وہ سب کانشیس روٹین میں نہیں آئے گا تب تک آپ مسلمان ہوئے نہیں. اور سب کانشیس روٹین میں کیا ڈالنا ہے, وہ سائیکالوجی جو کہ اللہ اپنے الفاظ کے تھرو ہمارے دماغ کو ٹیون کرنے کے لیے کہہ رہے تھے. اب آپ کو سمجھ آئے گی کہ جب شافعی رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ جس نے عربی نہیں سیکھی اس کو تو اسلام پہنچا ہی نہیں, اس سے تو سوال ہوگا کہ تو نے عربی کیوں نہیں کی, عربی کیوں نہیں سیکھی. وہ سوال کیوں ہوگا, زبان سے کیا ہے, زبان سیکھنا کون سا فرض اور نفل ہے. دس از واٹ Shafi'i realized very early on, because he was one of the finest, one of the biggest travelers, and he was going on around people looking at different psychologies of people کہ ان لوگوں کی سائیکالوجی اتنی فرق کیوں ہے, یہ کیوں دوسری طریقے سے سوچ رہے ہیں. سو وہ اس لیے سوچ رہے ہیں کیونکہ میں ایک یہاں پہ ایک مثال دوں. ایک اسکالر ہیں, بہت بڑے اسکالر ہیں, میں لوگوں کے نام نہیں لیتا ہوتا اسپیشلی جب کہ ایسا کوئی معاملہ ہو. وہ مجھے اپنا ہی واقعہ خود سنا رہے تھے کہ ان کے استاد نے عربی میں درس کرتے ہوتے ہیں, تو ہیں وہ پاکستانی, تو وہاں پہ ایک بدو بیٹھا ہوا تھا ان کی کلاس میں پیچھے پلر سے ٹیک لگا کے. تو انہوں نے درس کے دوران کوئی آیت سنائی, تو پیچھے سے بدو نے کہا کہ آپ نے آیت غلط اینڈ کی ہے, یہاں پہ آیت پہ غفور الرحیم نہیں آنا چاہیے, یہاں پہ قہار کا صیغہ آنا چاہیے. تو عالم نے اب ان کو بدو سے پوچھا کہ آپ حافظ ہیں؟ تو انہوں نے کہا میں حافظ نہیں ہوں, میں حافظ بالکل نہیں ہوں, مگر اتنا مجھے پتا ہے کہ جملے کی جو سائیکالوجی ہے یہ جو ہے یہ اس کے اندر سے غضب کا ایلیمنٹ نکل رہا ہے. تو غضب کے ایلیمنٹ سے اللہ تعالیٰ آخر میں غفور الرحیم نہیں کہہ سکتے. یہ عربی کی لنگوسٹکس کے خلاف ہے کہ اس طریقے سے جملہ بولا جائے. پھر ایک اور میں اپنے استاد کا آپ کو واقعہ سناتا ہوں, اور یہ بات واقعی پھر انہوں نے چیک کیا تو وہ بدو ٹھیک کہہ رہا تھا کہ وہ آیت انہوں نے مکس کر دی, 2 الگ الگ آیتیں مکس کر رہے تھے ان کے جو شیخ ہیں. بالکل اسی طریقے سے دوسرا واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں کہ جس میں بلکہ سب سے مشہور واقعہ پاکستان کے سب سے بڑے قاری جب کعبے میں انہوں نے جماعت کرائی, انہوں نے عربوں نے ان کو دعوت دی کہ آپ جماعت کرائیں, آپ تو سب سے مشہور قاری ہیں. تو انہوں نے سورہ یوسف پڑھائی, تو پورا حرم میں نماز پیچھے کھڑی ہو گئی. سورہ یوسف میں انہوں نے پہلی رکعت پڑھائی, پھر دوسری رکعت میں قرات کی, اور پھر جب انہوں نے سلام پھیر دیا سورہ یوسف کے قرات کرائی تھی انہوں نے دونوں رکعات میں, تو پیچھے سے پھر مقتدی نے کہا کہ بہت ہی خوبصورت قرات ہے آپ کی, بس ایک شکایت ہے. تو ان پاکستانی قاری نے کہا کیا شکایت ہے؟ انہوں نے کہا کہ عرب نے کہا کہ آپ نے اتنی پیاری قرات کی کہ ہم وہاں پہنچ چکے تھے جب حضرت یوسف کے ساتھ یہ واقعہ ہو رہا تھا, اتنی اپنی قرات میں اتنی ہمیں آپ کی جان ہے, مگر آپ سے شکایت یہ کہ آپ نے حضرت یوسف کو کنویں میں تو پھینک دیا تھا, تو کنویں سے نکالنے سے پہلے ہی آپ نے سلام پھیر دیا. آپ کو پتہ ہی نہیں تھا کہ ہمارے دماغ کہاں پہنچ چکے ہیں کہ ہم اس وقت تڑپ رہے تھے کہ کنویں میں کیوں پھینکا گیا, اور آپ نے بس وہاں تک آیت پوری کی, کیونکہ ان کو وہ تصویریں نظر ہی نہیں آ رہی تھیں. یہ قرات میں قرآن پاک, جب بھی ایک قاری ایک نان عرب قاری قرآن پاک کو قرات کرتا ہے نا, تو قرآن پاک کی آیتیں اس کی تصویر بنتی ہے, کیونکہ وہ کتاب سے یاد کرتا ہے. جب عرب قرآن پاک کی قرات کرتا ہے تو اس کے سامنے وہی والی تصویریں بنتی ہیں جو کہ پاکستانی کی اردو میں. اب میری بات سنتے ہوئے آپ کے ذہن میں تصویریں بن رہی, آپ کے ذہن میں ایک اردو کا قاعدہ نہیں آ رہا. جب میں باتیں کرتا ہوں تو آپ کے ذہن میں اردو کا قاعدہ کیوں نہیں آتا؟ کیونکہ وہاں سے سیکھیں آپ نے الفاظ. عربی کے ذہن میں بھی قرآن پاک پڑھ کے قرآن پاک نہیں آتا, وہ والی تصویریں آتی ہیں جو کہ اس جگہ پہ لے کے جانی چاہیے. سو یہ من ربو کا ایک جب عرب سنتا ہے تو وہ سب سے پہلے یہ دیکھتا ہے کہ اس کا دماغ نیچرل انسٹنکٹیو ریئیکشن میں لیس دین نینو سیکنڈ کے اندر وہ والی پکچر نکالتا ہے کہ جو اس نظام کے اندر رزق کا انتظام کرنے والی ذات کہاں پہ ہے. کیونکہ یہ من کا صیغہ ہے. من کا صیغہ کون کا صیغہ ہے, مطلب کون پال رہا تھا. who was giving you, not what was giving you. What was giving you all the sustenance could be a company. Who was giving you all the sustenance is a person or a being. اور یہ والا معاملہ ایک صرف عرب ہی سمجھ سکتا ہے کہ جس کو عربی کی پوری سینس ہو کہ اس نے وہی والا پریپوزیشن ٹریگر کیا ہے. من کا پریپوزیشن ہے جو کہ ایک کسی ایسی بینگ کو ریفر کر رہا ہے کہ جو
مجھے پالتی رہی ہے. اب کوئی بھی بندہ جو نوکری کرتا ہو اس سے جب پوچھا جائے گا کہ کیا تمہیں تمہارا سی ای او پال رہا تھا کمپنی کا, جب بزنس سے پوچھا جائے تمہارا بزنس کا اونر یا سیٹ صاحب تمہیں پال رہے تھے, تو وہ کہیں گے نہیں مجھے تو اللہ پال رہا تھا, مجھے تو اللہ تعالیٰ پال رہے تھے. مگر یہ یاد رکھیے گا سوال عربی میں ہونا ہے, سوال اردو میں نہیں ہونا. ایک عام بندے کو ٹیسٹ ہی اس بات پہ کیا جا رہا ہے کہ تمہاری اصلی اوقات باہر نکالیں, تو اصلی اوقات تو وہی ہے جس میں سب کانشیس روٹین پہ چلتے رہیں. تو اتنا بڑی ایج ہے جو عرب بچہ لے جاتا ہے, اور ہم جتنی مرضی کتابیں چاہتے رہو عالم بن جائیں, اگر عربی نہیں ہمیں صلاحیت کی تو ہمارے پاس وہ ایج ہی نہیں ہے, اور اتنا بڑا نقصان ہو سکتا ہے.